اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ذکر نبی رحمت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی، اور ناظرین محترم ربیع الاول کے اس موقع پر یقیناً یہ کیو ٹی وی کا خصوصی اہتمام ہے، اور اس پروگرام ذکر نبی رحمت میں روزانہ ہم تقریباً حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی ایک موضوع پر بات ہو رہی ہوتی۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے کسی کی فکر کو بدلنا، کسی گھر کو بدلنا، کسی گھر والوں کی فکر کو بدلنا، یا اس سوسائٹی کی فکر کو بدلنا، پورے معاشرے کو چینج کرنا، یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ آج جو اسلام کا خوبصورت منظرنامہ ہم دیکھ رہے ہیں، اسلام کا جو چہرہ ہمارے سامنے ہے، باغ و بہار ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے منظرنامہ کچھ اور تھا۔ سب جانتے ہیں جوہل کا دورہ تھا۔ یہ جو کچھ اسلام کی شکل ہمیں آج نظر آ رہی ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کی محنت، کم و بیش 23 سال تک حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے ایک ایسے معاشرے کو تبدیل کیا، ایک ایسے معاشرے کو چینج کیا کہ جس کی فکری، علمی، معاشی، معاشرتی، سماجی، اخلاقی قدریں بہت ہی دگرگوں تھیں، بہت ہی تنزلی اور پستی کا شکار تھے وہ لوگ۔ لیکن سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے، اپنی دعوت و تبلیغ کے ذریعے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قلوب کو، ان کے اذہان کو ایسی جلا بخشی کہ تا قیام قیامت انشاءاللہ یہ اسلام کی روشنی چاہ رہا پورے عالم اسلام میں، یہ اسلام کی منور روشنی انشاءاللہ دلوں کو، اذہان کو، معاشرے کو، آنے والے زمانوں کو منور کرتی رہے گی انشاءاللہ۔ آج ہم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو آپ کا جو انداز دعوت و تبلیغ تھا، جو آپ نے ایک پورے نظام کو بدلا، اور پھر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو فکر تھی، کس انداز سے آپ نے اس معاشرے کو چینج کیا، اس کی فکری، علمی، معاشی، اخلاقی قدروں کو آپ نے چینج کیا اور انہیں ڈائیورٹ کیا، اور وہ پھر ایک آئیڈیل سوسائٹی بنی، ایک آئیڈیل معاشرہ بنا۔ اس پر کلام کریں گے انشاءاللہ۔ آج میرے ساتھ ممتاز و محترم علماء کرام ایک بار پھر تشریف فرما ہیں، اور میرے پہلے جو آج ممتاز و محترم عالم دین ہیں ہمارے پروگرام میں شامل ہیں، استاد العلماء ہیں، اور ARY کیو ٹی وی پر یقیناً آپ انہیں بارہا دیکھ چکے ہیں، آپ ان کو سنتے رہتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں ان سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے اور ان کے انداز گفتگو کے مداح موجود ہیں۔ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ شکر ہے اللہ کا انشاءاللہ۔ دوسرے عالم دین یقیناً یہ بھی آپ ان سے بھی واقف ہیں، ARY کیو ٹی وی پر آپ انہیں دیکھا کرتے ہیں، اور آپ ان کے انداز گفتگو کو پسند فرماتے ہیں۔ تشریف فرما ہے ڈاکٹر محمد عاطف اسلم راؤ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے حوالے سے پروگرام ذکر نبی رحمت شاہ صاحب آپ اس میں شامل ہیں، اور ہم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو آج ہم نے خاص طور پر جو دعوت و تبلیغ کا جو موضوع جو ہے اس کا انتخاب کیا ہے، کس طرح سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ کہ جو سماجی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاشی معاشرتی اعتبار سے برائیوں کا شکار ہے، پستی کا شکار ہے، وہ کون سی تعلیمات تھیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ کون سی فکر تھی کہ یہ اتنی بڑی تبدیلی جو ہے وہ رونما ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں کہ ہر رسول جو ہوتا ہے وہ اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ صحیح۔ اور سارے رسول اس بات کے پابند تھے، سو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بھی اس بات کے پابند تھے۔ صحیح۔ اب ہر رسول جو تھا اس کا حلقہ تھوڑا محدود تھا، یا تو ایک برادری تھی، قوم تھی، یا ایک علاقہ تھا۔ صحیح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، اس دعا سے یہ ترشح ہوتا ہے کہ وہ ایک بین الاقوامی نبی کی خواہش رکھتے تھے
کہ جس میں علاقائیت بھی نہ ہو اور قومیت بھی نہ ہو، وہ بین الاقوامی نبی ہو، اور تمام زمین پہ بسنے والے جو ہیں ان کے لیے ایک ہی پیغام ہو ہدایت کا۔ تو وہ ان کی خواہش یہ تھی کہ مشرق و مغرب، جنوب و شمال میں جتنے انسان بستے ہیں وہ سارے کے سارے اس ایک نبی کی تعلیمات کے اوپر جمع ہو جائیں۔ یہ ان کی دعا کا خلاصہ تھا۔ سو اللہ جل جلالہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو نبوت عطا فرمائی، اور وہ نبوت اور رسالت جو تھی وہ کسی قوم کے ساتھ، کسی برادری کے ساتھ، کسی علاقے کے ساتھ، کسی وطن کے ساتھ مقید نہیں تھی، صحیح، بلکہ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ آپ تمامی لوگوں کے لیے رسول ہیں، چاہے وہ عرب کے باشندے ہیں، چاہے وہ عجم کے باشندے ہیں، چاہے وہ افریقہ کے باشندے ہیں، چاہے وہ ہند کے باشندے ہیں۔ صحیح، تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم عالمینی رسول ہے۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اور رسولوں سے زیادہ آپ کی ذمہ داریاں تھی، کیوں کہ آپ کا جو میدان تھا وہ بہت زیادہ وسیع تھا، صحیح، اور پھر ذمہ داریاں زیادہ تھیں کہ صرف پیغام پہنچانا نہیں تھا، بلکہ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، صحیح، تو اس دین کو جو ہے نا وہ غلبہ دینا ہے آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمام ادیان پر، علی الدین کلہ، جتنے ادیان ہیں، جتنے دین ہیں، ان سب کے اوپر جو ہے وہ آپ نے غالب کرنا ہے۔ صحیح، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا جو بعثت کا مقصد تھا وہ صرف پیغام پہنچانا نہیں تھا، بلکہ اپنے پیغام کو لوگوں کے دلوں میں اتارنا تھا، تاکہ لوگ جو ہیں وہ خود بخود اس پر عمل پیرا ہو جائے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اپنی صفت ہے کہ قرآن حکیم نے آپ کے بارے میں کہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا گیا کہ نبی علیہ السلام کا خلق کیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا خلق جو تھا قرآن تھا۔ گویا ایک بات یہ کہ حضور کا خلق، جی ہاں، ٹھیک، تو اس پر جو ہے نا ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان الاملا بالقرآن کان جبلۃ لہ من غیر تکلف، کہ قرآن حکیم کے احکام کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا عمل ایسا ہوتا تھا جیسے یہ آپ کی فطرت میں، آپ کی جبلت میں داخل ہو، آپ کو کوئی تکلف یا کلفت محسوس نہیں ہوتی تھی ان پر عمل پیرا ہونے کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنے قرب میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کے دلوں میں اس طریقے سے اسلام کو اتارا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کام کس طریقے سے کیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ایک دور وہ تھا کہ جب آپ کو رسول بنایا گیا تو رسول کا کام ہی یہ ہوتا ہے اپنی دعوت پھیلائے۔ صحیح، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے آہستہ آہستہ اپنے گھر میں سب سے پہلے اسلام کا پیغام پہنچایا۔ تو مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور پھر اس طریقے سے یہ جو مخفی دور تھا جس میں ابھی آپ نے تبلیغ نہیں کی تھی، اندر اندر اسلام کا پیغام جاری تھا، تو اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان ابن عفان، اور حضرت زبیر بن عوام، اور حضرت طلحہ جو ہیں، یہ حضرات جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو گویا یہ ایک محدود پیمانہ تھا۔ پھر اللہ جل جلالہ نے آپ کو حکم دیا کہ فَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ جو اپنے قرب میں رہنے والے عزیز و اقارب ہیں تو آپ ان کو جو ہے نا اسلام کی دعوت دیں۔ سو اس کے لیے آپ نے جبل ابو قبیس پہ آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے قریش کے مختلف قبائل کو ان کا نام لے کے ان کو آواز دی کہ ادھر میرے سامنے آؤ۔ وہ سارے جمع ہوئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس دن ایک تبلیغ کا نیا انداز اختیار کیا۔ اس سے پہلے جو تبلیغ کی جاتی تھی
وہ اپنی زبان سے کی جاتی تھی، لیکن اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے تبلیغ کا آغاز جو ہے، دعوت و تبلیغ کا آغاز اپنے کردار سے کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم گروہ قریش موجود ہو، تو یہ جو ہے نا میں نے 40 سال تم میں گزارے ہیں، تو اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف سے ایک لشکر جرار آ رہا ہے تو وہ تمہیں نیست و نابود کر دے گا، صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، تو کیا تم میری اس بات کو تسلیم کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ضرور تسلیم کریں گے، اس لیے کہ آپ نے 40 سال ہم میں گزارے ہیں، آپ صداقت کا نمونہ ہو، اس لیے ہم آپ کی اس بات کو ضرور قبول کریں گے۔ تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنا 40 سالہ کردار جو ہے وہ قوم کے سامنے پیش کر کے تو اس سے اسلام کی دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا اور بات بڑھتی گئی۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، اب ایک درمیان میں وقفہ حائل ہے، انشاءاللہ ناظرین محترم جیسے ہی لوٹیں گے تو ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے بھی ہم اسی موضوع دعوت تبلیغ پر بات کریں گے۔ اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ دعوت تبلیغ کے حوالے سے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح دعوت تبلیغ سے فکر بدلی لوگوں کی اور اسلام کو جلا بخشی۔ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین کرام، پروگرام ذکر نبی رحمت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ پر بات ہو رہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا کہیں گے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت تبلیغ کا کام ہے کم و بیش 23 سال کا عرصہ لگا۔ اچھا عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ریفارمر جو ہوتا ہے وہ آتا ہے اور پھر اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ راتوں رات معاشرے کو بدل دیا جائے، تبدیلی لے آئیں، اور پھر وہ فنگر ٹپس پر گنوا رہا ہوتا ہے آپ کی خامیاں برائیاں، تو بائی فورس وہ چاہتا ہے کہ چینج ہو جائے۔ ادھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 23 سال کا عرصہ لگا، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کے مطالعے سے ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ سنت الہیہ ہے کہ احکامات بتدریج اور گریجولی نازل ہوئے۔ اس کے اندر حکمت یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک ساتھ تمام احکامات دے دیے جائیں تو ان کی تعمیل لازم اور ضروری ہو جاتی ہے، اور ایک ساتھ اگر دے دیے جائیں تو انسان تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے اور بسا اوقات تمام معاملات پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جہاں تک دعوت و تبلیغ کا تعلق ہے، نبی کریم علیہ السلام نے 40 برس مکہ مکرمہ میں گزارے، اور حضور علیہ السلام کا عمل سب کے سامنے تھا۔ حضور علیہ السلام کے اخلاقی اوصاف کا ہر کوئی مداح تھا اور اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں تھی، لیکن معاملہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام جس دین کی دعوت دے رہے تھے وہ دعوت ان کے لیے نئی تھی، عقلی اعتبار سے نہیں بلکہ عملی اعتبار سے دیکھیں تو وہ لوگ جن رواج کو رائج کر چکے تھے، جو بت پرستی عام ہو چکی تھی، جو خرافات عام ہو چکی تھی، تو ان کو تبدیل کرنا سیاسی طور پر، سماجی طور پر ان رسومات کو بدلنے کے لیے ایک وقت درکار تھا کہ دیکھیں کسی سے اس کے عقیدے کو چھڑوانا، اس کے عمل کو چھڑوانا یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کے درمیان رہ کر ان کے باطل عقائد کو، ان کی باطل رسومات کو اس طرح ان سے جدا کر دیا کہ دیکھتے ہیں ہم تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ معاشرہ بالکل پرانے معاشرے سے مختلف نظر آتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام جو یہ تبدیلی لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات بتدریج نازل ہوتے رہے، گریجولی حضور علیہ السلام لوگوں تک ان تعلیمات کو پہنچاتے رہے۔ اور جہاں تک دعوت و تبلیغ کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے بھی مختلف مراحل ہیں۔ ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عرصے تک خفیہ تبلیغ کا حکم دیا، اس کے بعد حضور علیہ السلام اعلانیہ تبلیغ کرتے ہیں، اور جب مصائب و مشکلات آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ایک راہ دکھائی کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ وہ ہجرت کر جائیں۔ مسلمان حبشہ کی جانب ہجرت کر جاتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کی تبلیغ کا وہ دور آیا کہ ایک مدینے میں اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام ایک ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے دوسری ریاستوں کے سربراہوں کو خطوط بھیجتے ہیں اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ جو اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی چیز کو رائج کریں، کسی چیز کو امپلیمنٹ کریں تو وہ گریجولی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے اوور نائٹ ہو جائے گا تو پھر بنیاد مضبوط نہیں ہوتی اور وہ معاشرہ تتر بتر ہو جاتا ہے۔ تو اسی حکمت الہیہ کے مطابق نبی کریم علیہ السلام نے
کئی سال تک مستقل محنت کی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ایسی تبدیلی پیدا ہوئی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک بڑی تعداد مسلمان عمرہ کی لوگوں نے دیکھی کہ کس طریقے سے انہوں نے آگے اس پیغام کو عام کیا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، گویا کہ یہ بات بھی آپ کی بات سے ریلیٹ کرتے ہوئے کہ اصلاح معاشرہ، احوال معاشرہ سے پہلے آپ کو اپنی اصلاح کی بھی ضرورت ہے۔ بے شک جو آپ کا جو ریفارمر ہے یا جو مبلغ ہے یا جو دائی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنی اصلاح بھی کرے۔ شاہ صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پھر یہ کہ یہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کسی کو کچھ کہیں کرنے کے لیے، اسے پہلے خود کر کے دکھائیں۔ دیکھیں، قرآن حکیم فرقان حمید نے یہ بات کہی ہے کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ وہ بات جو آپ کرتے ہو خود اس پہ عمل نہیں کرتے ہو، جس بات پہ خود عمل نہیں کرتے ہو اس کو لوگوں کو کہتے ہو کہ اس پہ عمل کرو۔ شاہ جی ایک کال کی اجازت ہے؟ جی ایک کال لے لیتا ہوں میں، پھر آپ سے تفصیل سے ہم جواب لیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم علماء کرام جو ہیں ان سے ایک سوال ہے۔ جی جی۔ وہ سوال یہ ہے کہ تبلیغ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یعنی ایک عام مسلمان کے لیے تبلیغ کرنا فرض ہے، واجب ہے یا مستحب ہے؟ ٹھیک۔ اور تبلیغ کرنے کے لیے ایک مبلغ کی کیا شرائط ہونی چاہیے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کا جواب ہم شامل کریں گے، لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام دیکھتے رہیے۔ شاہ صاحب انشاءاللہ آخر میں آپ کو ضرور جواب دیں گے اس حوالے سے۔ جی شاہ صاحب۔ جی، تو یہ ایک ضروری امر ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اگلے آدمی کی صداقت پر مبنی ہوتی ہے بات، کہ جو وہ کہہ رہا ہے اس پہ وہ خود بھی عمل پیرا ہے۔ اور جب آدمی خود عمل پیرا ہوتا ہے اپنے نظریات کے اوپر، اپنی فکر کے اوپر، تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور اگر آدمی خود اپنی فکر پر، اپنے قول پر عمل پیرا نہ ہو تو اس کے اثرات بد جو ہیں وہ ان کا اظہار ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جو تعلیمات ہیں، تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ عمل کرے، جو وہ کہتا ہے اس کے اوپر وہ عمل کرے۔ صحیح۔ جس طریقے سے اب لوگوں کو توحید کی دعوت دی جاتی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سب سے پہلے اس پر خود عمل پیرا ہیں کہ آپ اس بات کو حقیقت سے جانتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ واحد ہے اور اسی کی عبادت ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ صحیح۔ تو یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس بنیاد کو جب آگے بڑھایا تو اس وقت معاشرہ جو تھا وہ بت پرستی میں مبتلا تھا، اور جو افراد اس معاشرے کی قیادت کر رہے تھے تو وہ بد کردار تھے، اور وہ اس سے مخلص بھی نہیں تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ایک تو توحید کی دعوت دی، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اور دوسری بات آپ نے یہ کی کہ بتوں کے اوپر آپ نے تنقید شروع کی، اور جو بت پرست تھے ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے مذمت کی، اور ان کو آپ نے کافر قرار دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو اس وقت معاشرے میں جو لوگ موجود تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان کے اوپر بھی تنقید کی۔ اور جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے مقابلے میں آئے تو انہوں نے بہت سارے طریقہ کار اختیار کیے۔ ایک اب کردار کی آپ نے بات کی ہے تو میں کردار کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ بنو امیہ کا ایک رہنما تھا، اس کا نام تھا عتبہ، اور وہ عتبہ جو ہے وہ قریش کی نمائندگی کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے پاس آیا اور آپ سے کہا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، یہ آپ نے نئی بات شروع کر دی ہے تو ہماری قوم کے اندر تفریق پیدا ہو گئی ہے، قوم دو حصوں میں بٹ گئی ہے، کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے ہیں اور کچھ جو ہے نا وہ الگ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، تو آپ کا اس سے مقصد کیا ہے؟ اگر آپ دولت مند ہونا چاہتے ہو تو ہم سارے مل کے آپ کو دولت مند بنا دیتے ہیں، اور اگر آپ ہمارا رئیس سردار بننا چاہتے ہو وہ بھی بنا دیتے، تو وہ بھی ہم آپ کو بنا دیتے ہیں، آپ کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر رہے تھے۔
اس کے علاوہ بھی اس نے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ حضور اکرم صلی دنیاوی اللہ سارے علیہ لالچ وبارک وسلم سے کی. تو دنیاوی طور پہ کسی کو رام کرنے کے لیے یہی سارے جتنی باتیں ہو سکتی تھی وہ عتبہ نے ساری کر دی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس کو جو جواب دیا وہ اپنی زبان میں نہیں دیا, وہ اللہ جل جلالہ نے جو نازل فرمایا تھا وہ آیات جو ہیں وہ توحید والی وہ ساری کی ساری آپ نے اس کے سامنے بیان کر دی. تو ظاہر ہے اس کو نا امیدی ہوئی کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. پھر قریش جمع ہوئے, ایک اور وار کیا انہوں نے, جمع ہوئے اور حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے یہ کہا کہ یہ آپ کے بھتیجے جو ہیں یہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں, تو ہم نے پہلے بھی آپ کے پاس آئے تھے اور آپ سے کہا تھا لیکن آپ نے کوئی توجہ نہیں دی, تو آپ اس کے اوپر توجہ دیں. تو اس وقت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم گھر واپس تشریف لائے تو حضرت ابو طالب نے آپ سے کہا کہ ایسے ایسے قوم کے لوگ آئے تھے تو انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کہ حامی جو تھے اس وقت سب سے زیادہ وہ آپ کے یہی چچا تھے, اور یہ مؤثر ان کی جو حمایت تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو حاصل تھی. لیکن آپ نے جو جواب دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میری حمایت کر سکتے ہیں تو کر لیں, اور اگر نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں, میرا رب جو ہے جس نے مجھے بھیجا ہے وہ اس کام کے لیے کافی ہے. تو حضرت ابو طالب نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے یہ بات کی تو آپ نے بھرپور طریقے سے ان کو جواب دیا. تو حضرت ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنا کام کرتے رہو, حکمت کے ساتھ آپ چلتے رہو, میں آپ کی جو ہے نا حمایت سے دستبردار نہیں ہو رہا ہوں, میں آپ کی پوری حمایت کروں گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا کردار جو ہے وہ اتنا پختہ اور اتنا مضبوط تھا کہ قریش نے ہر طریقے سے جو ہے آپ کو آزمایا, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنے نظریات میں, اپنے افکار میں, اپنے کردار میں ہمیشہ پختگی دکھاتے رہے. سبحان اللہ, استقامت کا پیکر نظر آئے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, دعوت و تبلیغ کا آغاز تو ہو جاتا ہے, لیکن جب رد عمل آتا ہے سامنے تو بڑے بڑوں کے جو حوصلے جو ہیں پست ہو جاتے ہیں. اچھا جسٹ لائک ہم دیکھتے ہیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد پھر وہ طائف کا واقعہ اور پھر سارے یہ معاملات کہ مکے میں آپ کا جو ہے جینا جو ہے وہ دشوار ہو گیا, رہنا دشوار ہو گیا آپ کا, یعنی اس قدر مخالفت کا آپ کو سامنا ہوا. لیکن سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقصد سے, اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے اور مستقل طور پر استقامت کا, صبر کا پیکر نظر آئے اور لے کر چلتے رہے, اور کم و بیش پھر 23 برس میں یہ سلسلہ مکمل. کیا کہیں گے حضور کے صبر و استقامت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بھائی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہترین اخلاق عطا فرمائے, بہترین اوصاف سے نوازا, لیکن انہی تمام اوصاف میں سے ایک جو آپ کو وصف عطا فرمایا وہ وصف استقامت ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی صاحب کشف نے دیکھا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا شیبتنی ہودا, مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا, تو کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مجھے حکم دیا ہے فاستقم کما امرت, کہ جو حکم دیا جائے اس پر استقامت کے ساتھ عمل کرو, کنسسٹنسی کے ساتھ عمل کرو. تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے استقامت کے ساتھ, آپ نے طائف کے واقعے کا ذکر کیا, نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو زبان سے وہاں پر آپ پہ وار کیے گئے, پتھر اٹھا کے مارے گئے, حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک باغ میں چلے گئے. وہ واقعہ ایسا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حیات مبارکہ کے سخت دنوں میں سے ایک دن ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا روایت سے جلال بھی ثابت ہے کہ فرشتہ آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں پہاڑوں کے درمیان میں انہیں دبا دیا جائے اور ختم کر دیا جائے انہیں. اب یہاں حضور سبحان اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے تو انتقام لے سکتے تھے, لیکن آپ کی استقامت دیکھیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں کوئی مسلمان ہو, اور اس وقت اس حالت میں بھی جب اس باغ کا مالک اپنے غلام اداس کو, جو عیسائی تھا, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں بھیجتا ہے کہ انگور پیش کر دو, یہ مکے سے آئے ہیں اور تکلیف کا شکار ہیں, تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہاں بھی دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. اسے ذکر کرتے ہیں کہ تم یونس علیہ السلام کے شہر کے, اور اسے بھی دعوت دی جا رہی ہوتی. مطلب وہاں پہ بھی آپ نے اپنا جو آپ کا مقصد ہے اس پر آپ قائم و دائم ہے اور تبلیغ ہو رہی ہے, اس حالت میں بھی تبلیغ ہو رہی ہے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جناب ہیلو. کیا سوال کریں گے میرے بھائی؟ سر پوچھنا تھا، مفتی صاحب نے کہا تھا کہ قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی بت کی پوجا کرنے سے منع کیا تھا. اچھا ٹھیک، تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو ان سے آواز آپ کی کم. چلے ایک مختصر سا وقفہ ہے، بالکل آپ کو جواب دیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے. اس کے ساتھ ہی ایک مختصر سا وقفہ ہے، بریک پر ہم جا رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین کرام، پروگرام ذکر نبی رحمت. شاہ جی، تبلیغ کے بھی دو انداز نظر آتے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو تبلیغ کے لیے اصلاح احوال معاشرہ کے ڈنڈا اٹھا لیتا ہے، کرو نہیں تو ماروں گا. اور ایک وہ طبقہ ہے کہ جو ڈنڈا تو نہیں اٹھاتا لیکن اپنی لمبی چوڑی تقریروں کے ذریعے، نصیحتوں کے ذریعے لوگوں کو بجائے اپنے گرویدہ بنانے کے دور کر دیتا ہے. ادھر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر اگر نظر جائے اور آپ کے انداز تبلیغ پر نظر جائے تو کوئی آپ کی مسکراہٹ پر کوئی قربان نظر آتا ہے؟ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی آپ کے انداز گفتگو پر قربان نظر آتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، قرآن حکیم فرقان حمید نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ کہ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم جو ہے نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھی باتوں کی لوگوں کو ترغیب دو گے اور برائی سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرو گے. صحیح. اور پھر آگے جو ہے نا کہ تم جو ہے نا اللہ پر ایمان لاؤ. پھر آگے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے یہ بات بہتر ہوتی جو ہے. اس کا مطلب یہ اس آیت کریمہ کا کہ دعوت و تبلیغ کا کام کفار میں کیا جاتا ہے. کفار کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، ان کو تبلیغ کی جاتی ہے اسلام کی. یہ عید یہ بتا رہی ہے آپ بہترین امت اس لیے ہیں کہ آپ کفار کو اسلام کا پیغام پہنچائیں گے، ان کو توحید کی دعوت دیں گے، صرف اور صرف اللہ کے معبود ہونے کی بات پیغام جو ہے ان تک پہنچائیں گے. اور تم جو ہے نا ایمان والے ہو، اور اگر اہل کتاب جو ہیں وہ بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. تو یہ آیت کریمہ ہمیں جو کہہ رہی ہے کہ تم بہترین امت ہو، تو بہترین امت ہونے کا یہ طریقہ کار ہے کہ ہم کفار میں تبلیغ کریں. جس طریقے سے حضرت سید علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے اور یہاں کفار کو انہوں نے اسلام کی دعوت دی، ان کو تبلیغ کی، اور وہ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان میں تشریف لائے، انہوں نے بت پرستوں کو اسلام کی دعوت دی اور حلقہ اسلام میں داخل کیا. یہ ہے وہ پیغام جو قرآن حکیم دے رہا ہے، یہ ہے وہ پیغام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دے رہے ہیں کہ آپ کفار کو جب جو ہے نا اسلام کی دعوت دیں گے تو اس کو دعوت کہا جائے گا، وہ تبلیغ ہوگی. اور آپ جو ہے خیر امت، بہترین امت اس لیے ہیں کہ آپ توحید کا پیغام، نبی علیہ السلام کی رسالت کا پیغام، اسلام کا پیغام جو ہے وہ کفار تک پہنچاتے رہیں گے. صحیح. اب رہ گیا یہ مسئلہ جو آپ نے بات کی ہے، تو یہ مسلمانوں کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے. تو مسلمانوں کو اسلام کی دعوت نہیں دی جاتی، ان کا تزکیہ کیا جاتا ہے، ان کو پاک کیا جاتا ہے، ان کا تصفیہ کیا جاتا ہے. صوفیہ کرام کے ہاں تزکیہ کا لفظ بھی استعمال ہے اور تصفیہ کا لفظ بھی استعمال ہے. تو ان کا تزکیہ اور تصفیہ کیا جاتا ہے اور ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شریعت جو ہے ان کے دلوں میں راسخ کی جاتی ہے اور اس کے نتائج جو ہیں وہ ان کو حاصل ہوتے ہیں. تو اسلام مسلمانوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے دین کے کام میں، اور جو کفار ہوتے ہیں ان کو دعوت و تبلیغ دی جاتی ہے. اب رہ گیا مسئلہ ڈنڈے کا، تو ڈنڈے کا اختیار ہمیں نہیں ہے. یہ اختیار جو ہے یہ حکومت وقت کے پاس ہوتا ہے کہ وہ کسی کو اسلام کی دعوت دے اور زور سے دے، وہ جہاد کرے، وہ قتال کرے. یہ اختیار حکومت کے پاس ہوتا ہے. اگر حکومت اعلان کرتی ہے اور حکومت جو ہے اس طرف لوگوں کو لے کے جاتی ہے تو یہ پھر یہ کام لازم ہو جاتا ہے. اور اگر حکومت یہ کام نہیں کرتی تو پھر آپ محبت سے، پیار سے، جس طریقے سے وہ دوسرا طبقہ کر رہا ہے اس کی یہ حضور کا بھی تو رویہ، حضور کا بھی انداز تبلیغ
آپ کا بھی یہی رہا ہمیشہ کہ دیکھیں اب انداز تبلیغ جو آپ کا ہے وہ کفار کے لیے ہے، اور مسلمانوں کو روز بروز آپ ان کے علم میں اضافہ کرتے ہیں، ان کو ہدایات دیتے ہیں، قرآن حکیم کی نئی آیت کریمہ نازل ہو جاتی ہے اور وہ آپ ان تک پہنچاتے ہیں اور ان پر وہ عمل پیرا ہوتے ہیں. تو گویا بنیادی طور پہ اسلام جو ہے وہ دعوت دین کا کام جو ہے وہ کفار و مشرکین میں دیتا ہے کہ اہل کتاب کو دیتا ہے کہ وہ حلقہ اسلام میں داخل ہوں. تو یہ جو دوسرا طریقہ یہاں انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ اپنی گفتگو سے، اپنے کردار سے بھی ہونا چاہیے کہ اپنے اچھے کردار سے، عمدہ کردار سے جو ہے آپ لوگوں کو اسلام کی عمل کی طرف مائل کریں، مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے اور ان کے اندر عبادت کا شعور بیدار کریں اور محبت اجاگر کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اتباع کا جذبہ ان کے اندر پیدا کریں. تو یہ جو کام ہے یہ تزکیے کا کام ہے، یہ تصفیہ کا کام ہے. ہمارے صوفیاء کرام جو ہیں وہ دونوں کام کرتے آئے ہیں. وہ ادھر جو ہے نا دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرتے رہے ہیں اور لوگوں کا تزکیہ اور تصفیہ بھی کرتے رہے ہیں، اور اس حساب سے اگر ہم چلیں گے تو یہ ایک بہترین طریقہ ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جتنی تمہاری وسعت ہے اس کے حساب سے تم اسلام کا کام کرو. تو جتنی آدمی کی وسعت ہو، جتنے اس کے اختیارات ہوں، تو ان اختیارات کے دائرے میں رہتے ہوئے اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ حکمت کے ساتھ اور اچھی گفتگو کے ساتھ لوگوں تک اسلام پہنچایا جائے اور ان کو حلقہ اسلام میں داخل کیا جائے. اور اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی ہے تو اس کی اصلاح کی جائے، اس کے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، اس کا تزکیہ کیا جائے، اس کا تصفیہ کیا جائے. تو اگر ہم اس طریقے پر عمل پیرا ہوں گے تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے اور عمدہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے، بہت ہی عمدگی سے اور صراحت سے قبلہ شاہ صاحب نے، یعنی حسن اخلاق جو ہے وہ دائی کا یا مبلغ کا بہت اہمیت کا حامل ہے کہ جب وہ تبلیغ کر رہا ہے اور دعوت دے رہا ہے تو حسن اخلاق جو ہے اسے خاص طور پر اس کے اظہار سے ہی بات بن سکتی ہے. اچھا، اگر آج مثال کے طور پہ ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال ہے، اگر آج ہم چاہیں کہ اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہیں تو اس کا آغاز کن خطوط پر ہو، کس طرح، کس انداز سے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو پہلے ہم فرد کی اصلاح کریں. فرد کی جب اصلاح ہوگی، ایک ایک اکائی کی اصلاح ہوگی تو پھر معاشرے کی اصلاح ہوگی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، فرد کی اصلاح سے مراد سب سے پہلے تو آپ کی اپنی اصلاح. جی بالکل. اس کے بعد پھر آپ کے جو اطراف میں دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے اپنے گھر کی طرف توجہ فرمائی. وہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے. پھر آپ نے اپنے اہل و اقارب کو، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بلایا، ان کو اسلام کی دعوت دی. پھر کوہ صفا پر آپ چلے گئے اور پھر آپ نے اور مزید دعوت دینا شروع کی، مختلف طبقات کو آپ نے دعوت دی. تو اس لیے معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلی یہ ضرورت ہے کہ فرد کی اصلاح ہو اور پھر معاشرے کی اصلاح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق کی جائے. یہ جو کہا جاتا ہے اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، یہ انتہائی غلط ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اخلاق اور کردار سے اسلام کو پھیلایا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، تلوار سے تو ڈاکٹر صاحب سر فتح ہو سکتا ہے، جی دل فتح نہیں ہو سکتے. اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت و تبلیغ کا انداز تھا اس نے دلوں کو فتح کیا. بے شک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تلوار لے کے بدو کھڑا ہو جاتا ہے کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیبت اس پہ طاری ہو جاتی ہے اور تلوار گر جاتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تلوار اٹھا کے چلا سکتے تھے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے معاف فرما دیتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر بہت رنجیدہ ہوتے ہیں، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جو شہادت کا ذریعہ بنی تھی وہ خاتون جب آتی ہے اور کہتی ہے اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، کیا پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سوال کرنے والی کو میں جانتا ہوں، پچھلے گناہ تو معاف ہو جائیں گے لیکن وہ میرے سامنے نہ آئے کہ چچا کی یاد آ جائے گی. حضور نے یہ حسن اخلاق نہ صرف اپنوں کو دکھائے بلکہ دوسروں کے لیے بھی آپ کے معاملات ایسے تھے کہ جب غزوہ بدر کے موقع پر قیدی آتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کے لیے رعایت کا حکم دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اصلاح کے لیے حسن اخلاق سے پیش آئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کریں تو اس کا اثر ہوگا. بے شمار مثالیں ہیں سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس انداز تبلیغ کی، بے شمار مثالیں ہیں کہ جو آپ نے کفار کے ساتھ جو آپ نے جو حسن اخلاق کا جو رویہ برتا ہے. اچھا مفتی صاحب، شاہ صاحب قبلہ، وہ جو سوال تھا کہ مبلغ، اس حوالے سے تبلیغ کے حوالے سے سوال تھا، مختصراً جواب دے دیجیے گا. فرض ہے، واجب ہے تبلیغ؟ اس کا جواب آ گیا اس میں.
اچھا یہ جو ابھی بات کی ہے میں نے جی جی تو وہ تبلیغ کے بارے میں بات ٹھیک ہے. ہاں کافی طویل ویسے آپ نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے. شاہ جی بہت شکریہ, وقت تمام ہو گیا ہمارے پاس, ہمارا جو ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ, شاہ صاحب آپ کا بھی شکریہ. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے حوالے سے بات کی جائے تو بڑا وقت درکار ہے اور وقت بھی تمام ہو جائے گا, لیکن حضور کے اوصاف حمیدہ بیان کرنا نہ ہمارے بس میں ہے اور نہ کسی اور کے بس میں ہے. اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل آپ سے سیم ٹائم پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.